الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الفرص تمر مر السحاب، فرصت بادل کی طرح گزر جاتی ہے۔ الفرص تمر مر السحاب، فرصت بادل کی طرح گزر جاتی ہے۔ بحث ہماری کتاب و صلاۃ کی 11ویں فصل کے بارے میں چل رہی تھی۔ آج بحث ہماری یہاں سے شروع ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے۔ ولو عرض للامام مخرج من الصلاة لا یخرج عن الاہلیت کالحدث استنابا۔ بحث یہ ہے کہ امام کے لیے اگر کوئی مخرج از نماز عارض ہو جائے، یعنی امام کے لیے اگر کوئی ایسی چیز عارض ہوتی ہے جو اس کو نماز سے خارج کرنے والی ہے، مثلا اس کی کوئی ری وغیرہ خارج ہو جاتی ہے، حدث وغیرہ اس سے کوئی خارج ہو جاتا ہے، ری ایسی ہے جو کہ اس کو اہلیت نماز سے اس کو خارج نہیں کرتی ہے، کیونکہ دیوانہ ہونا یا پاگل ہونا وہ تو اس کو اصلاً اہلیت سے خارج کر دیتی ہے نا۔ لیکن اگر امام کے لیے کوئی ایسی چیز عارض ہوئی ہے، مخرج عارض ہوا ہے جو اس کو نماز سے خارج کر دیتا ہے، جیسے ری وغیرہ، تو اب امام ہی کسی کو اپنا نائب بنائے گا امامت کے لیے، پیش نماز ری کے لیے امام ہی کسی کو نائب بنائے گا کہ بھئی آؤ آ کر اب تم جو ہے نا جماعت کرواؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماموم اور امام کے لیے گفتگو کرنا اور کلام کرنا مکروہ ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے بعد ماموم اور امام کے لیے گفتگو کرنا اور کلام کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہماری بات یہ شروع ہوگی کہ ایک آدمی ہے، یعنی مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے، اس شخص کے پیچھے جس کی اقتدا نہیں ہو سکتی ہے، جس کی اقتدا کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ وہ مخالف ہے، مثلا سنی ہے، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ مصلی جو اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جس کی اقتدا نہیں کی جاتی، یعنی کیونکہ وہ مخالف ہے، تو یہ مصلی خود اذان دے گا اور اقامت بھی یہ خود ہی کہے گا۔ اگر اذان دینا مشکل ہو، واجب قرات کے فوت ہونے کا خوف ہو، تو پھر صرف یہ قد قامت الصلاۃ کو آخر تک ہی کہہ لے گا۔ قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ آخر اقامت تک کہہ لے گا، پھر جو ہے یہ نماز میں داخل ہو جائے گا، تنہا نماز اپنی پڑھے گا، صرف اقتدا، صورت اقتدا، یعنی پیچھے اس کے وہ کھڑا رہے گا، نماز اپنی یہ پڑھتا رہے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہاں تک میں نے اپنے عزیزوں کو، بھائیوں کو یہ عرض کیا ہے کہ جو پیش نماز ہے، جو امام ہے، اس کے لیے اگر کوئی چیز عارض ہو جاتی ہے، مخرج الصلاۃ، یعنی کوئی چیز جو اس کو نماز سے خارج کرنے والی ہے، مثلا ری وغیرہ خارج ہو گئی، اس کا وضو وغیرہ ٹوٹ گیا، تو اب اس پیش نماز کے لیے ہے کہ وہ کسی کو اپنا نائب بنائے کہ میری جگہ کے اوپر آ کر تم نماز پڑھاؤ۔ پھر یہ عرض کیا ہے کہ مثلا اگر قد قامت الصلاۃ کہہ دی گئی ہے تو امام اور ماموم کے لیے کلام کرنا مکروہ ہے، قد قامت الصلاۃ کے بعد بات کرنا مکروہ ہے۔ تیسری بات یہ کی ہے کہ وہ آدمی، وہ مصلی جو
اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اہل سنت میں سے کوئی شخص پیش نماز ہے اور یہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ مصلی جو اہل سنت کے پیچھے پڑھ رہا ہے، شیعہ شخص اہل سنت کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے، یہ اپنی اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے۔ اگر اذان دینا مشکل ہو کیونکہ قرات نہیں پڑھ سکے گا اس کے ساتھ، تو پھر بتایا ہے قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ آخر تک کہہ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد ہم نے میرے بچے یہ بات عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ وہ لوگ جن کا امامت کرانا جائز نہیں ہے، ان کے بارے میں، وہ لوگ جن کا پیش نماز بننا اور امام بننا جائز نہیں ہے۔ پہلا، قائد جو ہے وہ قائم کی امامت نہیں کروا سکتا، یعنی ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص کھڑے ہو کر پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے، مریض ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کھڑے ہونے والے شخص کی امامت نہیں کروا سکتا ہے۔ قائد قائم کی امامت نہ کروائے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے کی امامت نہ کروائے۔ اور دوسرا، جو امی ہے وہ قاری کو امامت نہ کروائے۔ امی وہ ہے جو حمد کی قرات کو اچھی طریقے سے نہیں جانتا ہے یا کچھ حمد کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ ایک حرف ہے یا تشدید ہے یا صفت ہے جو واجب ہے، اس طرح پڑھنی چاہیے تھی، وہ صحیح ایک حرف بھی نہیں نکال سکتا کسی جگہ پہ، کہیں اس کو تشدید دینی ہے نہیں کرتا، صفت واجبہ نہیں ہے، یہ امی کہلاتا ہے۔ یعنی یہ جو امی ہے جو اچھے طریقے سے نہیں جانتا، وہ قاری کو امامت نہیں کروا سکتا۔ قاری وہ جو اچھے طریقے سے قرات جانتا ہے، اس کو وہ شخص امامت کروائے جس کو صحیح قرات خود ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ امی پیش نماز نہیں بن سکتا قاری کا، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو لوگ امامت نہیں کروا سکتے ہیں، تیسری یہ ہے کہ معوف اللسان صحیح کی امامت نہیں کروا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی یہ معوف اللسان جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کون ہوتا ہے جی؟ معوف اللسان وہ ہے جو حرف کو کیا کرتا ہے جان؟ یبدل حرفا بغیر، غیر میں حرف کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا جو کلام کو صحیح بیان نہیں کر سکتا ہے، تم ہے، زیادہ بولتے ہوئے تا تا کرتا ہے، انمتا کی باری آئے تو انمتا تا 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 کرتا ہے، یا فا ہے، زیادہ منہ سے جب پڑھتا ہے تو فا زیادہ نکلتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں معوف اللسان۔ معوف اللسان وہ ہے جو صحیح بیان نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کی زبان میں نقص ہے، تو وہ جو صحیح ہے، وہ جو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی امامت معوف اللسان امامت نہیں کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 3 قسم کے افراد ہیں جن کا امامت کروانا اصلاً جائز نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ پہلا جی عرض کیا ہے، قائد کھڑے ہونے والے شخص کی امامت نہیں کروا سکتا۔ نمبر 2، امی قاری کی امامت نہیں کروا سکتا، اور معوف اللسان صحیح کی امامت نہیں کروا سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ ولو عرض للامام مخرج من الصلاة لا یخرج عن الاہلیت کالحدث استنابہ ہوا۔ اگر امام کے لیے مخرج من الصلاة نماز سے خارج ہونے والی چیز عارض ہو جائے، لا یخرج عن الاہلیت، لیکن وہ مخرج ایسا ہے جو اس امام کو اہلیت سے خارج نہیں کرتا ہے، کل حدث، جیسے حدث ہے، ری وغیرہ خارج ہو گئی،
ٹھیک ہے، دیوانہ تو نہیں ہو گیا، صحیح ہے، ری خارج ہو گئی، تکلیف ہے، اہلیت رکھتا ہے، تو ایسا جب ہوگا استنابہ ہوا، لو کا جواب ہے استنابہ ہوا، وہ امام ہی نائب بنائے گا، امام نائب بنائے گا کسی کو کہ آ کر پڑھاؤ۔ وَقَذَا لَوْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ خَارِجًا ابتداءً، اور اسی طرح ہیں کہ اگر امام کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ ابتدا سے ہی خارج تھا، کیوں؟ لِعَدَمِ الطَّہَارَةِ، طہارت نہیں تھی، جلدی جلدی نماز پڑھانا شروع کر دی، وضو ہی نہیں تھا۔ وَيُمْكِنُ شُمُولُ الْمُخْرِجِ فِي الْعِبَارَةِ لَهُمَا، ممکن ہے مخرج جو عبارت میں ہے وہ دونوں کو شامل ہو، نہیں کہا لو عرض للامام مخرج، یہ مخرج شامل ہو دونوں کو۔ دونوں سے کیا مراد ہیں؟ وہ جو اثناء میں اہلیت سے خارج ہو گیا ہے یا ابتدا میں ہی خارج تھا؟ جو اثناء میں خارج ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا ابتدا سے ہی وہ اہل نہیں تھا امامت کا۔ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، مکروہ ہے کلام کرنا امام اور معموم کے لیے بعد قول المؤذن، مؤذن کے قول کے بعد۔ کون سا قول مؤذن؟ قد قامت الصلاۃ کے بعد معموم اور امام کے لیے کلام کرنا مکروہ ہے، کیوں جی؟ لما رویہ انہم بعدہا کالمصلین، چونکہ روایت کی گئی ہے انہم، یہ جو قائمین ہیں، بعدہا بعد الاقامت، اقامت کے بعد یہ کھڑے ہونے والے، کالمصلین، نماز پڑھنے والوں کی طرح ہیں۔ تو جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو کوئی بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، یہ بھی نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو کی تھی کہ جو اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ والمصلی خلف من لا یقتدی بہ، مصلی جو اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، من لا یقتدی بہ، جس کی اقتداء نہیں کی جاتی، کیوں؟ لکونہ مخالفاً، اس لیے کہ یہ من، لکونہ، یہ من لا یقتدی بہ مخالف ہے، سنیے، تو یہ مصلی کیا کرے؟ یؤذن لنفسہ ویقیم، اپنے لیے اذان کہے گا اور اقامت کہے گا۔ ان لم یکن وقع منہما ما یجزی عن فعلہ، اگر اذان اور اقامت واقع نہ ہوئی ہو، ما یجزی عن فعلہ، جو اس معموم کے فعل سے مجزی ہو، اگر اذان اور اقامت واقع نہ ہوئی ہو جو مجزی ہو عن فعلہ، معموم کے فعل سے مجزی ہو، کل اذان للبلد اذا سامعہ، جیسے شہر کی اذان اذا سامعہ، جب معموم اس اذان کو سنیں، او مطلقاً، یعنی مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ اذان بلد نہیں ہے لیکن ایک آدمی کوئی اور نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، اس نے اذان کہی ہے اور یہ شخص اس کی اذان سن رہا تھا، مطلقاً سے مراد کیا لیں؟ اگرچہ یہ شہر کی اذان نہیں ہے لیکن قریب کسی نے اذان دی ہے اپنی نماز کے لیے، اس نے سن لی ہے تو وہ بھی مجزی ہے۔ فَإِن تَعَذَّرَ الْأَذَانُ لِخَوْفِ فَوْتِ وَاجِبِ الْقِرَاءَةِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ إِلَىٰ آخِرِ الْإِقَامَةِ، اگر اذان متعذر ہو، اذان نہیں یہ کہہ سکتا مصلی، کیوں؟ لِخَوْفِ فَوْتِ وَاجِبِ الْقِرَاءَةِ، کیونکہ واجب قرات کے فوت ہونے کا خوف ہے، کیا کرے گا؟ اقتصر علی قولہ قد قامت الصلاۃ مرتین الی آخر الإقامہ، تو یہ اکتفا کرے گا قد قامت الصلاۃ والے قول کو 2 مرتبہ کہنا آخر اقامت تک۔ ثم يدخل فی الصلاۃ منفردا بصورت الاقتداء، پھر یہ آدمی تنہا نماز پڑھے گا بصورت الاقتداء، اقتداء کی صورت میں، یعنی صرف اقتداء اس سنی کے پیچھے کرے گا، پڑھے گا خود ہی۔ فَإِنَّ سَبَقَهُ، نا اس طرح پڑھو، فَإِنَّ
ان پڑھو فَإِن سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَةِ السُّورَةِ سَقَطَتْ، فَإِن سَبَقَهُ کی ضمیر نہ معموم کی طرف جا رہی ہے، اگر امام سابق ہو معموم سے، معموم پیچھے ہو امام آگے ہو، ان سبقہ الامام بقراءۃ السورۃ، اگر امام قراءت سورت کے پڑھنے میں آگے ہو، سقطت تو سورہ ساکت ہے، یعنی معموم جو ہے اس سے سورہ ساکت ہے۔ وَإِن سَبَقَهُ بِالْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضِهَا قَرَأَ إِلَى حَدِّ الرَّاكِعِ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ، اگر امام ان سابقہ میں پھر کہو گے اگر امام سابق ہو فاتحہ میں سورہ حمد پڑھ لی ہے، او بعضها یا بعض فاتحہ پڑھ لی ہے امام نے، قَرَأَ إِلَى حَدِّ الرَّاكِعِ تو وہ معموم پڑھے گا رکوع کی حد تک حمد پڑھے گا، وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ اور ما باقی معموم سے ساکت ہے، جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے گا، امام رکوع میں جائے گا تو یہ بھی چلا جائے گا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ وَإِن سَبَقَ الْإِمَامَ سَبَّحَ اللَّهَ اسْتِحْبَابًا إِلَىٰ أَن يَرْكَعَ، اور جب معموم امام سے سابق ہو، ابھی امام آگے نہیں معموم آگے اس جگہ پہ، وَإِن سَبَقَ الْإِمَامَ اگر معموم امام سے آگے ہو، پھر یہ کیا کرے معموم، سبح اللہ تو اللہ کی تسبیح کرے، استحباباً مستحب ہے، اِلَىٰ أَن يَرْكَعَ یہاں تک کہ امام رکوع کرے، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَهُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ جب معموم ذَلِكَ یہ افعال انجام دے گا، غفر لہ بعدد من خالفہ تو اس معموم کے لیے بعدد من خالفہ یعنی بے تعداد سنیہا اس کو معاف کیا جائے گا، وخرج بحسناتہم حسناتہم یعنی مخالفین کے حسنات، خارجہ اس کی طرف خارج ہو جائیں گے، مخالفین کی نیکیاں خارجہ جو ہے اس کے کھاتے میں اللہ لکھے گا، خارجہ بحسناتہم، خارجہ خارج ہوں گی اس شخص کی طرف، بحسناتہم مخالفین کی نیکیاں۔ روی ذالک عن الصادق علیہ السلام، یہ روایت کیا گیا ہے، ذالک یہ غفران اور یہ حسنات جو مخالفین کی اس کے کھاتے میں آنی ہیں، روی ذالک یہ روایت کیا گیا ہے عن الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے یہ بات کیا کی گئی آقا جان، روایت کی گئی ہے۔ اب وہ میں نے عرض کیا تھا نا، وہ لوگ جن کا امامت کرانا جائز نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں، ولا یعم القائد القائمہ، قائد یعنی بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے کی امامت نہیں کرائے گا، وقضا جمیع المراتب اسی طرح تمام مراتب ہیں، لا یوم الناقص فیہا الکاملہ، ناقص جو ہے فیہا اس مراتب میں وہ کامل کی امامت نہیں کروائے گا، لنہی والنقص، ایک تو نہیں آئی ہے اور دوسرا جو ناقص ہے اس میں نقص ہے، والنقص اور نقص ہے، دو دلیلیں ہو گئی نا، ایک نہیں ہو گئی، لا یوم الناقص فیہا الکاملہ، ناقص ان مراتب میں فیہا مراتب میں کامل کی امامت نہیں کروائے گا، لنہی ایک نہیں ہے، والنقص اور دوسری دلیل نقص ہے، یعنی ناقص کی نماز ناقص ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ تو ناقص جانتا ہے۔ وَلَوْ عَرَضَ الْعَجْزُ فِي الْأَثْنَاءِ انفرد الماموم الکامل حینئذ ان لم یمکن استخلاف بعضہم، لو عرض العجز فی الاسناء اگر اثناء نماز میں عجز عارض ہو جائے، دوران نماز عجز عارض ہو جائے، انفرد الماموم الکامل حینئذ، حینئذ یعنی اس عجز کی صورت میں معموم کامل انفردہ جدا ہو جائے گا، وہ جو کامل پڑھ سکتا ہے معموم کامل ہے وہ کیا پڑھے گا،
جدا ہو جائے گا۔ لو اردا ولو ارد العجز فی الاسناء انفرد المعموم الکامل حینئذ، اگر عجز عارض ہو جائے اسناء نماز میں تو معموم کامل انفرد جدا ہو جائے گا حینئذ اس وقت، البتہ اس شرط کے ساتھ ان لم یمکن استخلاف بعضہم، اگر بعض معمومین کو نائب بنانا ممکن نہ ہو تو پھر یہ جدا ہوگا معموم کامل، اس شرط کے ساتھ کہ ان لم یمکن استخلاف بعضہم، اگر بعض معمومین کو نائب بنانا ممکن نہ ہو۔ یہ پہلا شخص جو امامت نہیں کروا سکتا۔ اگلا جی ولل امی القاریہ، ولل امی یعنی ولا یعم الامی القاریہ، امی قاری کی امامت نہیں کروائے گا۔ امی کون ہے جی؟ وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَالسُّورَةِ، امی وہ ہے جو قرأت حمد اور سورت کو لا یحسن اچھی طرح نہیں جانتا ہے۔ امی کون ہے؟ من لا یحسن قرأت الحمد والسورہ، جو قرأت حمد اور سورت کو اچھی طرح نہیں جانتا ہے۔ او اب آذہما، یا بعض حمد اور سورت کو اچھی طرح نہیں جانتا ہے۔ ولو حرفاً، اگرچہ ایک حرف ہے۔ او تشدیداً، یا تشدید کو نہیں جانتا۔ او صفتاً واجبہ، یا صفت واجبہ کو نہیں جانتا۔ یہ ہو گیا امی، یہ نہ امامت کروائے کس کی؟ القاریہ، قاری کی امامت نہ کروائے۔ قاری کون ہے جی؟ وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ ذَلِكَ كُلُّهُ، قاری وہ ہے جو یہ سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے، قرأت حمد ہے، سورہ ہے، حرف ہے، تشدید ہے، صفت واجبہ، سارا کچھ جانتا ہے۔ قاری وہ ہے وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ ذَلِكَ كُلَّهُ، قاری وہ ہے جو یہ سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَيَجُوزُ بِمِثْلِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي شَخْصِ الْمَجْهُولِ أَوْ نُقْصَانِ الْمَعْمُونِ، نقصان المعمون جائز ہے بِمِثْلِهِ، امی کا، امی کو امامت کروانا جائز ہے۔ کب؟ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي شَخْصِ الْمَجْهُولِ، جب یہ تساویہما، جب امام اور معموم برابر ہیں، فی شخص المجہول، شے مجہول میں، دونوں ایک حرف کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے، دونوں ایک صفت واجبہ کو نہیں جانتے۔ شخص مجہول میں جب دونوں برابر ہیں تو امی کو امامت کروا سکتا ہے، اس کے لیے پیش نماز بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نقصان المعمون، یا معمون کم ہے، کیا مطلب؟ اور نقصان المعمون یعنی معمون کم ہے، کیا مطلب؟ یعنی وہ جو پیش نماز بن رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، مثلا اس کو ایک آیت اچھی طریقے سے نہیں آتی ہے، اس کا معمون ناقص ہے، یعنی اس کو 2 آیتیں اچھی نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر ایک آدمی جو امام ہے وہ کیونکہ زیادہ جانتا ہے، اس معمون کی نسبت معمون ناقص ہے تو وہ امامت کروا لے گا۔ وَعَجْزِهِمْ عَنِ التَّعْلِيمِ، اور شرط یہ بھی ہے کہ امام اور معموم دونوں سیکھنے سے عاجز بھی ہیں۔ کیوں؟ لِذِيكِ الْوَقْتِ، کیونکہ وقت تنگ ہے، وقت نا تنگ ہے، سیکھ بھی نہیں سکتے۔ وَعَنِ الْإِتِمَامِ بِقَارِي، اور آگا یہ دونوں امام اور معموم عاجز ہیں کس سے؟ عَنِ الْإِتِمَامِ بِقَارِي، قاری کی اقتداء کرنے سے یہ لوگ عاجز ہیں۔ او اتم منہ، یا وہ شخص جو اتم منہما، امام اور معموم دونوں سے کامل تر ہے، اس کی اقتداء کرنے سے عاجز ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سنیں، یجوز بمثلہ ما تساویہما فی شخص المجہول اور نقصان المعمون،
جائز ہے بے مثل ہی امی اپنی مثل یعنی جو امی ہوگا اس کے لیے امام بننا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ ما تساوی ہے ما فی شخص المجہول، جب امام اور معموم دونوں برابر ہیں شے مجہول میں، اور نقصان المامون یا معمون ناقص ہے، یعنی یہ زیادہ ناقص ہے، امام ایک آیت نہیں جانتا یہ 2 آیتیں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ وَعَجْزِهِمَا عَنِ التَّعْلِيمِ، اور امام اور معموم دونوں سیکھنے سے عاجز بھی ہیں، کیوں؟ لِذِيقِ الْوَقْتِ، چونکہ وقت تنگ ہے، وَعَنِ الْإِتِمَامِ بِقَارِی، اور قاری کی پیروی اور قاری کی اقتداء کرنے سے بھی عاجز ہیں، اور وَتَمَّ مِنْهُمَا، یا اس کی جو ان دونوں سے کامل ہے امام اور معموم سے۔ آگے توجہ کرو، وَلَوْ اخْتَلَفَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ نَقَصَ قَدْرُ مَجْهُولِ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَقْتَدِي جَاهِلُ الْأَوَّلِ بِجَاهِلِ الْآخَرِ ثُمَّ يَنْفَرِدُ عَنْهُ بَعْدَ تَمَامِ مَعْلُومِهِ۔ توجہ کرو، اگر دونوں مختلف ہوں، اختلافا امام اور معموم مختلف ہوں، فی ہے اس شے مجہول میں دونوں مختلف ہیں، لم یجز تو اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، وَإِنْ نَقَصَ قَدْرُ مجہول الامام، اگرچہ مجہول امام کی مقدار کم ہے، الا مگر، آگا توجہ، ان یقتدی جاہل الاول بجاہل الآخر، مگر یہ کہ جو اول حامد کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو شروع سے تو جانتا ہے آخر کو نہیں جانتا، تو یہ جو اول کو نہیں جانتا اس کے پیچھے نماز پڑھے گا جو آخر کو نہیں جانتا، الا ان یقتدی، مگر کہ اقتداء کرے گا جاہل الاول، جو اول سے جاہل ہے، کس کی؟ بے جاہل الآخر، جو آخر کو نہیں جانتا، یہ جاہل اول اس جاہل آخر کے پیچھے پڑے گا، ثم ينفرد عنہ بعد تمام معلومہ، پھر یہ معموم عنہ اس امام سے جدا ہو جائے گا، بعد تمام معلومہ، اس امام کی معلومات کے تمام ہونے کے بعد، جیسے کا اقتداء محسن صورت خاصتاً بے جاہلہا، جیسے اقتداء کرنے والا محسن صورت یعنی اچھی صورت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، خاصتاً خاص طور پر اس سے، بے جاہلہا جو صورت کو نہیں جانتا، ولا یتعاکسان، اور اس کا عکس نہیں کریں گے، یعنی وہ جاہل جو آخر کو نہیں جانتا، حمد کے آخر کو نہیں جانتا، وہ جاہل اول کی پیروی نہیں کرے گا، یعنی جاہل اول امام بنے، جاہل آخر اس کے پیچھے پڑے، یہ عکس ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جاہل اول جاہل آخر جو آخر کو نہیں جانتا اس کے پیچھے پڑے گا، اور پھر وہ جو جاہل اول ہے جہاں سے اس کو آتا ہے آگے پھر جدا ہو جائے گا، کیونکہ جو جاہل آخر ہے اس کو شروع میں تو آتا ہے نا، لہذا جاہل اول جاہل آخر کے پیچھے پڑے گا، ولا یتعاکسان عکس نہیں ہے، عکس آپ بنا لیں، یعنی جاہل آخر مقتدی بنے، جاہل اول پیش نماز ہو، عکس جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی آقا جان جو امامت نہیں کروا سکتے ہیں، تیسرا کون ہے؟ ولل معوف اللسان، یعنی معوف اللسان، ایسے کہو گے ولا یعم المعوف اللسان بالصحیح، معوف اللسان صحیح شخص کی امامت نہیں کروائے گا۔ معوف اللسان کون ہے جی؟ کل اصغے بالمثلثۃ، کل اصغے بالمثلثۃ، یہ کون ہے جی؟ کل
الصغے، یہ پڑھو کل الصغے 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 بالمثلثۃ، الصغ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُبَدِّلُ حرفاً بِغَيْرِهِ، الصغ وہ ہے جو ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، شین کو سین کہتا ہے مثلاً، وَبِالْمُثَنَّاتِ مِن تحت، یعنی کیا ہو جائے گا؟ الیاغ، الیاغ بن گیا کیونکہ یا کے نقطے نیچے آ جائیں گے، یا یہ ہے الصغ پڑھا ہے، یا اس کو بالمثنات من تحت نیچے دو نقطوں کے ساتھ، یعنی الیاغ۔ یہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يُبَيِّنُ الْكَلَامَ، یہ وہ ہے جو کلام کو صحیح بیان نہیں کرتا۔ وَالتَّمْتَامُ وَالْفَافَا، سوال ہے تمتام کیا ہے؟ وہ ہے جو زیادہ تا کرتا ہے، فا وہ ہے جو زیادہ فا کرتا ہے، ٹھیک۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ تَعْدِيَةَ الْحَرْفَيْنِ، تمتام اور فا وہ ہیں جو یہ دونوں حرف صحیح ادا نہیں کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ساری وضاحت ہوئی، چاہے الصغ ہو یا الیغ ہو، تمتام ہو، فا ہو، یہ سارے جاتے ہیں اس معوف اللسان کی لسٹ میں، اور معوف اللسان جو ہے وہ امامت نہیں کروائے گا صحیح شخص کی، جو صحیح سالم ہے، صحیح ادا کر لیتا ہے۔ اما من لم تبلغ آفتہ اسقاط الحرف ولا ابدالہ او تقریرہ فتکرہ امامتہ بالمتقن خاصۃ۔ اما من لم تبلغ آفتہ، اما وہ شخص جس کی آفت جو ہے وہ حرف کے ساکن اور ساکت کرنے تک نہیں پہنچی ہے، ایک شخص ہے جس کی آفت زبان حرف کے ساکت کرنے تک نہیں پہنچی۔ اما من لم تبلغ آفتہ اسقاط الحرف، اما وہ جس کی آفت زبان حرف کے اسقاط تک نہیں پہنچی، ولا ابدالہ، اور وہ حرف کو بھی مطلب بدلتا نہیں ہے، او تقریر ہی، اور حرف کو تکرار بھی نہیں کرتا ہے، یہ شخص تکرہ امامتہ بالمتقن خاصۃ، اس کا امام بننا متقن کے لیے خاصۃ خاص طور پر یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اما من لم تبلغ آفتہ اسقاط الحرف، اما وہ شخص جس کی آفت زبان حرف کے ساکت کرنے تک نہیں پہنچی، ولا ابدالہ، اور وہ حرف کو تبدیل بھی نہیں کرتا، اور تقریر ہی، اور تکرار بھی نہیں کرتا، فتکرہ امامتہ بالمتقن خاصۃ، تو پس اس کا امام بننا، امامت کروانا کس کو؟ بالمتقن خاصۃ، خاص طور پر متقن کو، وہ جو محکم لفظ ادا کر سکتا ہے، محکم ادا کرتا ہے، اس سے متقن یعنی محکم لفظ ادا کرنے والے کے لیے امام بننا مکروہ ہے۔ فتکرہ امامتہ بالمتقن خاصۃ، پس اس کا امامت بننا متقن کے لیے خاص طور پر کیا آگا جان؟ مکروہ ہے۔ موفق معید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔